مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہو گیا جب شاہینوں نے غرور ہند کو خاک میں ملا دیا۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دنیا کو دکھا دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے سامنے بھارتی سورماؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ مارکہ جسے پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص کا نام دیا، آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ آج ہی کے دن بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے بزدلانہ جارحیت کا آغاز کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا جواب کتنا ہولناک ہوگا۔ پاک فضائیہ نے صرف چند منٹوں میں بھارت کے رافیل اور سخوئی سمیت 8 جدید ترین جنگی طیارے مار گرائے۔ دنیا دیکھتی رہ گئی جب بھارت کا نام نہاد ناقابل تسخیر S-400 ڈیفنس سسٹم پاکستانی شاہینوں کی مہارت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ افواج پاکستان نے آج کی رات عسکری دنیا کے تمام اصول بدل دیے اور تمام قانون بدل دیے۔ آج کی رات دشمن کو نہ بھرنے والے زخم لگائے۔ آج کی رات دشمن کے لیے ڈراؤنا خواب اور اہل وطن کے لیے یوم افتخار بن چکی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مئی 2025 کا مارکہ حق ارض پاک کے دفاع کی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جس نے نہ صرف بھارتی تکبر کو خاک میں ملایا بلکہ عسکری دنیا کے تمام رائج اصول بھی بدل کر رکھ دیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کو اپنے جدید ترین رافیل طیاروں پر بہت مان تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسے مار گرانا ناممکن ہے، لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ثابت کیا کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ٹھہر سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ رافیل جیسے طیارے کو مار گرانا ایک عظیم عسکری اعزاز ہے اور اس کامیابی کے ساتھ ہی بھارت کا برسوں پرانا غرور اور تکبر بھی خاک میں مل گیا۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارتی جہازوں کو گرا کر پاکستان نے اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس فتح کے بعد آج پوری دنیا پاکستان کی عسکری طاقت کا لوہا مانتی ہے اور پاکستان کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر لابنگ کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن آج وہ دنیا میں تنہائی کا شکار ہے جبکہ پاکستان کا بیانیہ فتح یاب ہوا ہے۔ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا سارا غرور، ذہنی فتور، رنگ سندور خاک میں ملا دیا۔ 4 فرینچ رافیل لڑاکا طیاروں سمیت 8 طیارے تباہ کر دیے۔ عالمی ادارے بھی بھارت کی تباہی کی داستان ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تفصیلات دیکھیے سردار حمید کی رپورٹ میں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے جدید فرینچ رافیل لڑاکا طیارے مار گرائے اور دنیا بھر میں رافیل طیاروں پر ان گنت سوالات اٹھ کے۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے، جبکہ بھارت ان چاروں طیاروں کے سیریل نمبر کے ساتھ کوئی تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا اور ملنے والے ملبے کی عالمی میڈیا پر فوٹیجز نے مودی اور بھارتی میڈیا کو چاروں شانے چت کر دیا۔ پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرون ڈرونز شامل تھے۔ برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 10 مئی کو JF-17 سی بلاک 3 نے اودھمپور میں دفاعی نظام S-400 کو تباہ کیا۔ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کے تقریباً 96% سوشل نیٹ ورکس ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا۔ پہلی بار کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات یکجا کر کے کارروائی کی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ اس سے قبل پاکستانی فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھارتی MiG-21 مار گرایا تھا۔ پاکستان نے جہاں میدان میں بھارت کو شکست سے دوچار کیا، وہیں پر فضائی کارروائی میں بھی بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مودی آج تک پاکستان کے دیے ہوئے زخموں کو چاٹ رہا ہے۔ سردار حمید، نیوز 1، اسلام آباد۔
72 तैयारे और इबरतनाक शिकस्त, मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिलने की कहानी। चीनी माहिरीन की जबानी, भारत के 72 जंगी तैयारे अर्ज़ पाक पर बुज़दिलाना हमले के लिए पड़ तोल कर निकले, लेकिन उन्हें खबर न थी कि सामने शाहीनों का पहरा है। गुरूर और तकब्बुर के नशे में निकलने वाले ये भारतीय तैयारे जब वापस लौटे तो उनके माथे पर फिजाई जंग की तारीख का सबसे बड़ा कलंक का टीका लग चुका था। भारत को मई 2025 में पड़ने वाली इस तारीखी मार ने दुनिया को हैरान कर दिया। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 7 मई की आधी रात के फौरन बाद भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मसाजिद और निहत्ते शहरियों पर बमबारी की। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने जवाब दिया और कुछ तैयारे मार गिराए गए, जिनमें राफेल तैयारा भी शामिल था। एक हफ्ते बाद ये तस्दीक हो गई कि कम से कम 2 भारतीय जंगी तैयारे पाकिस्तानी फायर से गिराए गए। ये वीडियो दस्तयाब मालूमात को इकट्ठा करके ये समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़ाई कैसे हुई होगी। कुछ लोग इसे हालिया तारीख की सबसे बड़ी फिजाई जंग करार दे रहे हैं। हम एक मुमकिन तरतीब पेश करेंगे और ये तज्जिया करेंगे कि भारत अपने कीमती राफेल तैयारे चीनी साख्ता J-10 के मुकाबले में क्यों हार गया और ये वाकया फिजाई जंग की तारीख में अहम क्यों है। अब तक ये मालूम है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:35 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के 9 मकामात पर 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ज्यादातर हमले भारतीय फिजाइया के तैयारों ने सरहद पार के करीब से किए थे। अगरचे भारत के पास जमीन से फायर होने वाले क्रूज मिसाइल और तवील फासले के हथियार मौजूद थे, लेकिन उसने ज्यादातर कम फासले वाले हथियार इस्तेमाल किए, जैसे फ्रांसीसी हैमर बम और इसराइली स्पाइस बम। भारत ने कुछ क्रूज मिसाइल राफेल से और कुछ फिजा से फायर होने वाले ब्राह्मोस भी इस्तेमाल किए, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल सस्ते गाइडेड बम किए गए। गालिबन भारत ने इस कार्रवाई को एक महदूद सजा देने की कार्रवाई समझा, इसलिए महंगे हथियार ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिजाई ऑपरेशन 1 घंटे से ज्यादा तक जारी रहा, लेकिन इसका मतलब मुसलसल फायरिंग नहीं बल्कि पूरी जंग का दौरानिया है। यानी जब पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को ट्रैक किया से लेकर लड़ाई के खत्म होने तक। किसी भी हमले से पहले तैयारों को एक ग्रुप में तरतीब देना पड़ता है, जिसमें बम या मिसाइल ले जाने वाले तैयारे, उनकी हिफाजत के लिए फाइटर्स, दुश्मन के दिफाई निजाम को दबाने वाले तैयारे और फिर निगरानी के तैयारे शामिल होते हैं। ये सब मुख्तलिफ अड्डों से आते हैं, इसलिए उन्हें हमआहंगी के साथ एक बड़ी फॉर्मेशन में इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक इब्तिदा में भारत के 60 तैयारे नजर आए, जो बाद में 72 हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त में 125 तैयारे भी फजा में थे। पाकिस्तानी ब्रीफिंग के मुताबिक 72 भारतीय और 42 पाकिस्तानी तैयारे शामिल थे। भारतीय फॉर्मेशन काफी फैली हुई थी। शुमाल से जुनूब तक अहदाफ का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर था, जबकि पूरी फॉर्मेशन 900 किलोमीटर तक फैली हुई थी। 4 अलग अलग ग्रुप्स मुख्तलिफ समतों से हमला कर रहे थे। पाकिस्तान को पहले से इल्म था कि हमला होने वाला है। उसने मुसलसल फिजाई निगरानी जारी रखी और अपने जदीद तैयारों को फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रखा। भारत का मंसूबा एक महदूद हमला लगता है, मुकम्मल जंग नहीं। अगर उसे बड़ी जंग का खदशा होता तो वो ज्यादा तैयारी करता और दूर के अड्डों से तैयारे इस्तेमाल करता। पाकिस्तान के निगरानी वाले तैयारों ने भारतीय तैयारों को दूर से ही ट्रैक किया। जैसे जैसे भारतीय तैयारों की तादाद बढ़ती गई, पाकिस्तानी तैयारे महफूज इलाकों में चले गए। पाकिस्तान के मुताबिक उसने 14 राफेल तैयारे शनाख्त किए, लेकिन उसकी तस्दीक न हो सकी। अंदाजा है कि कुछ भारतीय तैयारे जमीन पर हमले के लिए मखसूस थे और बाकी हिफाजत के लिए। JF-17 और J-10 और पाकिस्तान के पास तकरीबन 42 जदीद तैयारे थे, जिनमें JF-17 और J-10 शामिल हैं। अगरचे वो तादाद में कम थे, लेकिन उन्होंने बेहतर पोजीशन लेकर मकामी बरतरी हासिल की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 8 भारतीय तैयारे गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। मुख्तलिफ जराये के मुताबिक 2 से 3 तैयारे गिरना ज्यादा हकीकत के करीब है। एक जदीद PL-15 मिसाइल, जो पाकिस्तानी मिसाइल है, जिसमें डबल प्लस रॉकेट मोटर होती है। ये पहले तेजी से रफ्तार पकड़ता है और फिर दोबारा ताकत लेकर हदफ की तरफ बढ़ता है। उसकी रेंज के मुकाबले में भारतीय तैयारों की मिसाइल निस्बतन पुराने हैं, तकरीबन 145 किलोमीटर है। असल सवाल यह है कि क्या भारतीय तैयारों को हमले का बरवक्त इल्म हुआ या नहीं, इस बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं है। मुमकिन है कि महदूद कम्युनिकेशन या गलत अंदाजी की वजह से भारतीय पायलट्स को खतरा देर से महसूस हुआ हो। J-10C को हदफ की मुकम्मल मालूमात मुमकिन है। पाकिस्तानी निगरान तैयारों ने मिसाइल दौरान परवाज भी अपडेट होते रहे। भारतीय पायलट्स को शायद आखिरी मरहले में ही खतरे का पता चला हो। कुछ मिसाइल हदफ से चूक भी गए हों, लेकिन कुछ ने निशाना लगाया। पुराने Su-30 और MiG-29 तैयारे जैसे मुश्किल में आए। आखिर में ये एक मुमकिन वजाहत है कि भारत ये फिजाई जंग क्यों हार गया। नाकिस मनसूबाबंदी, कम तैयारी और पाकिस्तान की सलाहियत को कम समझना इसकी वजूहात हो सकती हैं। राफेल तैयारा बुरा नहीं है, लेकिन एक अच्छा तैयारा है। लेकिन इस सूरत हाल में कोई भी जदीद गैर स्टेल्थ तैयारा इस तरह का नुकसान उठा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इस जंग ने साबित किया है कि जदीद फिजाई जंग में कामयाबी सिर्फ तैयारों पर नहीं, बल्कि रडार, डेटा लिंक, टीम वर्क और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होती है।
पाक फिजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी, जहानत, इंतहाई मौसर हिकमत अमली और खुदा की मदद से कैसे तकब्बुर, गुरूर और घमंड में डूबी हुई भारतीय फिजाइया को नाको चने चबवा दिए। मिस्री दिफाई एनिमेशन बनाने वाले एक इदारे ने उसको बहुत मौसर तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। 7 मई 2025 की सुबह जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी झड़पें जारी थीं, दुनिया इस खबर से हैरान रह गई कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने भारतीय फिजाइया के 8 तैयारे मार गिराए। पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जदीद भारतीय तैयारों की बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तान ये कामयाबी कैसे हासिल कर सका। आज हम उन ज़हीन हिकमत अमलियों पर बात करेंगे जिनकी मदद से पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय टेक्नोलॉजी की बढ़तरी को शिकस्त दी। सबसे पहले भारतीय फिजाई फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें फाल्कन कमांड एंड कंट्रोल अर्ली वार्निंग तैयारा शामिल था, जिसकी निगरानी की हद 500 किलोमीटर थी। भारतीय फिजाई ताकत में Su-30 जैसे हैवी और मग 29 और राफेल जैसे तैयारे भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तानी फिजाई फॉर्मेशन इंतहाई मरबूत और ज़हीन थी। इसकी बुनियाद चीनी साख्ता साब 2000 जैसे इब्तिदाई वार्निंग और कमांड तैयारे मौजूद थे। इसके साथ साथ JF-10C और JF-17 थंडर जैसे तैयारों के साथ मजबूत दिफाई निजाम भी था। पाकिस्तानी मंसूबा एक सोचे समझे जाल की तरह था, जिसके तहत भारतीय तैयारों को पहले से तैयार करदा मकाम की तरफ लाया गया। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय तैयारों की रवानगी को शुरू ही में मॉनिटर किया और जैसे ही वो अपने अड्डों से उड़े तो पाकिस्तानी तैयारे तेजी से अपनी तयशुदा पोजीशन की तरफ बढ़ गए। पाकिस्तान ने भारतीय रडार की हुदूद को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। भारतीय रडार 500 किलोमीटर तक अहदाफ को देख सकता है, मगर सिर्फ इस सूरत में जब तैयारा ज्यादा बुलंदी पर हो। अगर कोई तैयारा 100 या 200 मीटर की कम बुलंदी पर कश्मीर के पहाड़ी इलाके में हो तो वो रडार से ओझल रहता है। इसी फायदे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी तैयारे इंतहाई निचली परवास करते हुए पहाड़ों की ओट में रहे और ये पहली चाल थी। दूसरी चाल ये थी कि पाकिस्तानी तैयारों ने अपने रडार बंद रखे। आमतौर पर रडार दुश्मनों को तलाश करने के लिए सिग्नल्स खारिज करता है, लेकिन यही सिग्नल्स दुश्मन को आपकी पोजीशन भी बता देता है। इसलिए पाकिस्तानी तैयारों ने मुकम्मल खामोशी में ऑपरेशन किया ताकि अपनी लोकेशन जाहिर न हो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर रडार बंद थे तो दुश्मन को कैसे देखा गया? इसका जवाब पाकिस्तानी फिजाइया की बेहतरीन हिकमत अमली में है। पाकिस्तानी इब्तिदाई वार्निंग तैयारे जो पीछे मौजूद थे और पूरे मैदान जंग को दूर से मॉनिटर कर रहे थे, वो भारतीय तैयारों की पोजीशन को ट्रैक करके ये मालूमात हकीकी वक्त में पाकिस्तानी फाइटर्स को भेज रहे थे। इस तरह पाकिस्तानी तैयारों को अपने रडार ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें दुश्मन की मुकम्मल मालूमात पहले ही मिल रही थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल मौजूद थे, जिनकी एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 150 किलोमीटर थी, जबकि असल रेंज 300 किलोमीटर थी। ये मिसाइल इस खासियत के हामिल है कि इसे बगैर रडार ऑन किए भी फायर किया जा सकता है। हदफ की मालूमात पहले ही मिसाइल में डाल दी जाती है और दौरान परवास डाटा लिंक के जरिए इसे अपडेट किया जाता है। जब मिसाइल हदफ के करीब पहुंचता है तो अपना रडार ऑन करके दुरुस्त निशाना बनाता है। एक मुमकिन हिकमत अमली ये भी थी कि पाकिस्तानी तैयारों में से एक ने खुद को सामने लाकर भारतीय तैयारों को रडार ऑन करने पर मजबूर किया, जिससे उनकी पोजीशन जाहिर हो गई। उसी वक्त पीछे मौजूद पाकिस्तानी तैयारे J-10C ने इब्तिदाई वार्निंग तैयारे से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर मिसाइल फायर किए। भारतीय तैयारे अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा एतमाद के साथ बुलंद परवास कर रहे थे, जबकि पाकिस्तानी तैयारे खामोशी से निचली सतह पर परवास कर रहे थे। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। कम जदीद तैयारे भी जब एक मरबूत निजाम में काम करें तो इंतहाई मौसर बन जाते हैं। PL-15 मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तानी तैयारों को महफूज फासले से हमला करने की सलाहियत दी, जबकि भारतीय तैयारे ये तक न जान सके कि हमला कहां से हो रहा है। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है, जिसमें पाक फिजाइया की तारीखी कामयाबी और कौमी दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खराज तहसीन पेश किया गया है।
ترجمان پاک افواج کے مطابق مارکہ حق نے نہ صرف قومی اعتماد کو نئی جلا بخشی بلکہ دنیا پر پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو بھی ثابت کر دیا۔ آج پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹم سمیت جدید صلاحیتوں کے ساتھ ایک مستقبل کی طاقتور فضائی قوت بن کر ابھر رہی ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے شاہینوں کو جدید فضائی جنگ کی تقاضوں سے ہم آہنگ ایک فیصلہ کن فورس بنا دیا ہے۔ پیغام میں واضح کیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہماری مسلح افواج ذمہ دارانہ اسٹریٹجک سوچ کی حامل ہے، لیکن ہمارا امن ہمیشہ عزت، وقار اور خود مختاری برابری کے اصولوں سے جڑا ہے۔ پاک افواج خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ پاک افواج نے اپنے پیغام میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ مارکہ حق میں دشمن نے پاکستان کی جس قوت کا مشاہدہ کیا، آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ آج کی رات پوری قوم پاک فضائیہ کے ان غازیوں اور جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے فضائی حدود کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ جدید فضائی جنگ اب صرف مشینوں کا مقابلہ نہیں رہی بلکہ یہ ٹیکنالوجی، اعصاب کی مضبوطی اور بروقت فیصلوں کا کڑا امتحان ہے۔ دنیا بھر میں فضائی طاقتوں کا موازنہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بات ہو جائے پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور اس کی شاہین صفت پائلٹس کی تو یہ امتزاج کسی افسانوی داستان سے کم نہیں۔ جو حقیقت کا روپ دھارے تو مارکہ حق جنم لیتا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ مئی 2025 مارکہ حق میں جب دشمن نے اپنے جدید ترین دفاعی نظام پر تکیہ کیا تو JF-17 تھنڈر نے اپنی نیٹ ورک سینٹرک صلاحیتوں کی بدولت ان کو ناکوں چنے چبا دیے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے دشمن کو اندھا کر کے پاکستانی پائلٹس نے S-400 جیسے مہنگے دفاعی نظام اور کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو پلک جھپکتے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں بدل دیا اور دنیا کو دکھایا کہ ہتھیار وہی کارگر ہے جسے چلانے والے ہاتھ بنیان مرصوص بنا سکیں۔ آج JF-17 تھنڈر صرف پاکستان کی ضرورت نہیں بلکہ ایک عالمی برانڈ بن چکا ہے جو ایک شو پیس نہیں بلکہ جنگی حالات میں آزمودہ ہتھیار ہے۔ جدید ایویانکس اور ہر قسم کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیتوں سے لیس بھی ہے اور کم لاگت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کارکردگی کی ضمانت بھی۔ یہی وجہ ہے آذربائیجان سے لے کر نائجیریا اور عراق تک دنیا اس کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ مگر ٹھہریے، لوہے کے اس بدن کی اصل روح ہوتے ہیں پاکستانی پائلٹ، وہ شاہین جو دباؤ میں بھی پرسکون رہتا ہے، جس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا اور جس کا جذبہ ایمان اسے ہر محاذ پر دشمن سے کئی قدم آگے رکھتا ہے۔ یہ پاکستانی پائلٹس ہی ہیں جو JF-17 کو ایک عام طیارے سے غیر معمولی ہتھیار میں بدل دیتے ہیں۔ نہیں یقین تو مودی سے پوچھ لیجئے۔ ٹیکنالوجی خریدی جا سکتی ہے لیکن جرأت اور مہارت وراثت میں ملتی ہے۔ JF-17 تھنڈر اور پاکستانی پائلٹ کا جوڑ دنیا کا وہ بہترین کمبینیشن ہے جو فضائی برتری کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے، افسانے بنا رہا ہے اور ناقابل یقین حقیقتیں جنم لے رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی فضائی برتری کی دنیا معترف ہو گئی۔ بھارت کے طیارے گرے تو مودی دنیا کی نظروں سے گرا، بھارت عالمی سیاسی منظر نامے سے گرا۔ پھر وہ جب اٹھنے لگتا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو یاد کرواتے کہ تو کب گرا، کتنی بار گرا۔ مودی کی ہر لمحے بڑھتی شرمندگی کی کہانی، امریکی صدر ٹرمپ کی زبانی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جہاں جہاں پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھے، وہیں مودی کو ایک بار پھر بھولنے نہ دیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ ابتدا میں انہوں نے 5 طیاروں کا ذکر کیا، پھر مرض بڑھتا گیا، مودی نے جو دوا کی اور اب گرنے والے طیاروں کی تعداد 11 تک پہنچ چکی ہے۔ جولائی 2025 میں تقریر سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 5 جہاز گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ نے اگست 2025 میں تقریر سے خطاب میں پھر بھارت کے زخموں پر نمک چھڑکا اور کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 7 نئے اور خوبصورت جہاز گرائے گئے۔ نومبر 2025 میں امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان پاک بھارت جنگ میں 8 جہاز گرائے گئے۔ ٹرمپ کا یہ تسلسل پاکستان کی فضائی قوت اور پائلٹس کی مہارت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
ٹرمپ کے بار بار بڑھتے ہوئے اعداد و شمار نے بھارت کی عسکری کمزوری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 9 جہاز گرائے گئے۔ بورڈ آف پیس میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں بھارتی طیاروں کا پھر ذکر کیا اور کہا کہ پاک بھارت جنگ میں بہت مہنگے 11 طیارے گر چکے تھے۔ جب امریکہ کا صدر خود یہ تسلیم کر رہا ہو کہ جنگ میں بھارتی طیارے ایک کے بعد ایک گر رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مودی پر کیا گزرتی ہوگی۔ قومی کھلاڑیوں نے بھی میدان میں بھارت کے زخموں پر کہا۔ حارث رؤف کی جانب سے میدان میں 6-0 کے اشارے سے پورا پاکستان جوش میں آ گیا۔ پاکستان ویمن ٹیم کی سدرا امین نے بھی کرکٹ کے میدان میں فاتحانہ 6 کا اشارہ کیا۔ بھارت کو اپنے گرے ہوئے طیارے یاد آنے لگے۔ ایشیا کپ 2025 کے پاک بھارت میچ کے دوران فاسٹ بالر حارث رؤف نے بھارتی تماشائیوں کے نعروں کے جواب ایک ایسے انداز میں دیا سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا۔ جہاز گرنے کا اشارہ اور 6-0 کا نشان منظر پاکستان کی فضائی برتری کی یاد تازہ کر گیا۔ سپر 4 میچ میں بھارتی شائقین حارث رؤف کو تنگ کرنے کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ حارث رؤف نے باؤنڈری پر کھڑے ہو کر انہیں خاموش کر دیا۔ حارث رؤف نے پہلے ہاتھ سے ایک جنگی طیارے کے اڑنے اور پھر گرنے کی ڈرامائی اشارہ کیا، پھر انگلیوں سے 6-0 کا نشان بنا کر دکھایا۔ حارث کا یہ انداز نہ صرف میدان میں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا۔ لاکھوں پاکستانیوں نے اسے پاکستان کی فضائی برتری اور قومی فخر کا اظہار قرار دیا۔ پاکستان وومن ٹیم کی بیٹر سدرا امین کی جانب سے بھی میچ کے دوران 6 کا اشارہ کرنے پر بھارتی آگ بگولا ہو گئے۔ سدرا امین کی انگلیوں کے اشارے سے 6 کے نشان پر بھارتیوں کو مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی جانب سے گرائے گئے اپنے 6 طیارے یاد آ گئے۔ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہوا۔ قومی کھلاڑیوں حارث رؤف اور سدرا امین کی جانب سے فخریہ اشارے قومی فخر کا پیغام بن گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی فضائی برتری نہ صرف آسمان میں بلکہ دلوں میں بھی زندہ ہے۔ امریکی حکام اور وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے باقاعدہ خاتمے اور ایٹمی مذاکرات کے نئے فریم ورک پر اتفاق کے لیے ایک صفحے کی مفاہمتی یادداشت تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین اور اس وقت معاہدے کے اتنے قریب ہیں جتنا جنگ کے آغاز سے اب تک کبھی نہیں رہے۔ امریکی خبری رساں ادارے کے رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے چند اہم نکات پر حتمی جواب کا انتظار ہے۔ اگرچہ ابھی کسی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جیڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے مسلسل رابطے میں ہیں۔ مجوزہ 14 نکاتی معاہدے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ایم او یو پر دستخط ہوتے ہی خطے میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد 30 روز کے اندر اسلام آباد یا جنیوا میں تفصیلی مذاکرات ہوں گے، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی پروگرام پر حتمی بحث کی جائے گی۔ اس 30 روزہ مدت کے دوران ایران کی جانب سے جہاز رانی پر پابندی اور امریکہ کا بحری محاصرہ بتدریج ختم کر دیا جائے گا۔ ایران 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر غور کر رہا ہے، جبکہ امریکہ 20 سال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنا اعلیٰ افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے۔ ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جو کہ تہران کی سابقہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے منجمد اربوں ڈالرز ریلیز کرے گا اور پابندیوں میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں عالمی صورتحال خصوصاً ایران اور وینزویلا کے حوالے سے اہم انکشافات کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان کی انتظامیہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال اسی لیے کیا گیا تاکہ انہیں ایٹمی قوت بننے سے روکا جا سکے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ایران اب ہم سے مذاکرات اور ڈیل کرنا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی تجاویز ہمیں مطمئن کرتی ہیں یا نہیں۔ اپنی فوجی برتری کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے جسے
میں نے اپنی صدارت کی پہلی مدت میں مزید طاقتور بنایا ہے۔ انہوں نے امریکی معاشی عسکری ناکہ بندی کو سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ وینزویلا کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہاں ایک ہی روز میں کام مکمل کر لیا گیا تھا اور اب ایران میں بھی کام آسانی سے جاری ہے۔ انہوں نے اپنے نائب صدر جے ڈی وینس اور اپنی پوری ٹیم کو کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ موجودہ صورتحال میں بہترین کام کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے اور اپنی رائے ثالث ملک پاکستان کو پہنچائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ تہران امریکہ کی اس تجویز کا جائزہ لے رہا ہے جس کا مقصد 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کا خاتمہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایرانی خبر رساں ادارے کے حوالے سے بتایا کہ ایران اپنی رائے ثالث ملک پاکستان کو پہنچائے گا۔ ترجمان کے مطابق ایران اس معاملے پر تفصیلی غور کر رہا ہے اور حتمی موقف کے بعد میں سامنے لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے فیصلے سے پاکستان کو آگاہ کرے گا جو اس عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبنہ ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنہ ہرمز کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گریجن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت نے ملک کی پہلی جنرل انشورنس کمپنی متعارف کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ دنیا بھر میں انشورنس سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے، پاکستان کو بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ لاہور سے حمید گرائیہ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں دونوں کمپنیوں کے امور، حکمت عملی اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ صوبہ پہلے بھی آگے تھا، آج بھی آگے ہے اور مستقبل میں بھی آگے رہے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے تحت مختلف طبقات کے لیے خصوصی انشورنس پلانز متعارف کروائے جا رہے ہیں، جن میں کفیل خاندان، خواتین، خواجہ سرا کمیونٹی، کسان، طلباء اور اوورسیز پاکستانی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات، ہیلتھ انشورنس، پینشن پروڈکٹ اور شریعہ کمپلائنٹ تکافل کے ذریعے بھی شہریوں کو مالی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق کمپنی کے لیے 17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ مالی معاونت بھی فراہم کر دی گئی ہے اور آپریشنز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جبکہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے CEO ہی پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے امور بھی سنبھالیں گے۔ حمید گرائیہ، نیوز 1 لاہور۔ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں IG پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت تاہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مارکہ حق کے سلسلے میں لاہور سمیت صوبے بھر میں ہونے والی تقریبات کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر IG پنجاب عبدالکریم نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ دشمن کے خلاف فیصلہ کن کامیابی پر پاک فضائیہ کو بھرپور خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سینٹرل پولیس آفس میں IG پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت تاہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مارکہ حق کے سلسلے میں لاہور سمیت صوبے بھر میں ہونے والی تقریبات کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر IG پنجاب عبدالکریم نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کی۔ مزید جانیں گے بیورو چیف لاہور یونس بٹ سے۔ جی یونس بٹ، بتائیے گا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سینٹرل پولیس آفس میں راؤ عبدالکریم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ IG پنجاب کا مارکہ حق کے سلسلے میں لاہور میں صوبہ بھر میں منعقدہ تقریب کی سیکورٹی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل IG آپریشن پنجاب محمد علی نیکوکارا، DIG ہیڈ کوارٹر محمد عابد خان، AIG آپریشن پنجاب ظاہر نواز مروت، AIG ایڈمن اینڈ سیکورٹی قاضی فاروق سلطان اجلاس میں موجود تھے۔ IG پنجاب راؤ عبدالکریم نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان اور پوری قوم کو مبارکباد دی۔ پنجاب پولیس کا دشمن کے خلاف مارکہ حق میں فیصلہ کن کامیابی پر پاک فضائیہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کی تقریبات، ریلیوں سمیت دیگر پروگرام کی بھرپور سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ یونس بٹ تفصیلات بتانے کے لیے۔
بلوچستان پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کے 35 رکنی وفد نے کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت کورس کمانڈر ایس پی اورنگزیب نے کی۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور نے وفد کو لاہور پولیس کے تنظیمی ڈھانچے، ورکنگ اور پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز ون سید عمران شمسی سے۔ جی عمران شمسی بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ بتائیں بلوچستان پولیس کی زیر تربیت ڈی ایس پیز کی 35 رکنی وفد کی کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر آمد ہوئی اور وفد کی قیادت کورس کمانڈر ایس پی اورنگزیب کر رہے تھے۔ ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور کی وفد کو لاہور پولیس کی تنظیمی ڈھانچے اور ورکنگ پر بریفنگ دی۔ عمران کشور نے جو اپنی تمام مہارت جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحبان کے آگے رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وفد کا لاہور پولیس کو پیشہ ورانہ تربیت، کارکردگی، کرائم کنٹرول اقدامات اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا، جس کے بعد جو زیر تربیت افسران پر پرامن ماحول کے قیام اور بلوچستان کی ترقی سے بھی اپنا بھرپور ادا کر رہے ہیں، جس میں سی پر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ محنتی، قابل اور فرشناز افسران پولیس فورس کا اصل اثاثہ ہیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے۔ پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے اوور اسپیڈنگ، ون وے، ون ویلنگ اور لین لائن کی خلاف ورزیوں پر بھرپور کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز سید ندیم عباس کی جانب سے جاری مراسلے میں بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے۔ جی یونس باٹ بتائیے گا۔ اس کی تفصیلات کو اس طرح سے ہیں کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی اے جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لیا ہے۔ ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس نے بغیر لائسنس ڈرائیور کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور اس سلسلے میں ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے۔ بغیر لائسنس ڈرائیور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ اوور اسپیڈنگ، ون وے کی خلاف ورزی، لائن کی خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال، اوور لوڈنگ پر بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائیں گی۔ سگنل وائلیشن، ہیلمٹ اسپیڈ، جتنے بھی دیگر قوانین ہیں جو خلاف ورزی کے مرتکب پائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صوبہ بھر میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر بھرپور مہم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ مراسلہ تمام سی ٹی او، ڈی ٹی او اور ایکشن کمپین کی خود نگرانی کریں گے۔ یکساں قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے 100% اس پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہریوں سے بدسلوکی اور ناروا سلوک کسی سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایجوکیشن ٹیم شہریوں میں ڈرائیونگ سسٹم کے بارے قوانین کی آگاہی جو ہے وہ ایک کمپین چلائیں گی۔ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کر کے ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہے۔ سڑکوں پر منظم ٹریفک کا حصول شہریوں کے تعاون سے مشروط ہے۔ محمد وقاص نذیر نے اس عزم کا اظہار کیا ہے۔ جی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ یونس باٹ تفصیلات بتانے کے لیے۔ آپ کو اہم خبر دیں، مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل
احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور ان کے ساتھ پاک بحریہ پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی موجود ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کے 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ پنجاب پولیس کے شہداء اور حاضر سروس اہلکاروں کے بچوں کی تعلیمی میدان میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں شہید ڈی ایس پی طارق کمبوہ کی بیٹی ماہنور طارق نے آئی جی پنجاب عبدالکریم سے ملاقات کی۔ ماہنور طارق نے سی ایس ایس امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پولیس سروسز آف پاکستان میں تقرری حاصل کر لی ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے ان کی شاندار کامیابی کو سراہتے ہوئے بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے اور اہل خانہ کو مبارکباد بھی دی ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے۔ جی یونس باٹ بتائیے گا۔ جی اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شہداء حاضر سروس ملازمین کے ہونہار بچوں کی تعلیمی میدان میں شاندار کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ افضل کریم سے شہید ڈی ایس پی طارق کمبوہ کی بیٹی ماہنور کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ ماہنور طارق نے سی ایس ایس امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور پولیس سروس آف پاکستان میں ان کی تقرری ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ افضل کریم کی ماہنور طارق کی مقابلے کے اعلیٰ امتحان میں شاندار کامیابی پر بھرپور حوصلہ افزائی اہل خانہ کو بھی مبارکباد دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب کا ماہنور کو اعلیٰ ترین دلوانے پر شہید ڈی ایس پی طارق کمبوہ کی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ طارق کمبوہ شہید کی اہلیہ نے محدود وسائل مشکل حالات کے باوجود بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کی ہے۔ راؤ افضل کریم کا کہنا ہے اختیارات صلاحیتوں کو ملک و قوم کی تعمیر و ترقی عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ آئی جی پنجاب نے ماہنور طارق کو ہدایات جاری کی کہ شہید کی انہوں نے نہ صرف اس محکمے میں آئی جی پنجاب نے کامیابی پر ماہنور کو بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت شکریہ یونس باٹ تفصیلات بتانے کے لیے۔